اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم زينب وسيدنا حسن وسيدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کو صبح نور میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آئیے آغاز کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک سے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا الناشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اسلام پھیلانے والے۔ درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ مومن کو اس دنیا سے وصال کے بعد جن نیکیوں کا ثواب ملتا ہے وہ یہ ہیں: ایسا علم جس کے حصول کے بعد لوگوں میں اس کی اشاعت کی گئی ہو، اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، وہ قرآن ہے جو اس نے کسی کو تلاوت کرنے کی غرض سے تحفے کے طور پر دیا ہو، اور وہ مسجد جو اس نے عبادت کے لیے بنوائی ہو، مسافر خانہ یا نہر جو اس نے جاری کروائی ہو، اور وہ صدقہ جو اس نے اپنی تندرستی اور حیات میں اپنے مال میں سے دیا ہو۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جس کا اسے موت کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ آج ناظرین کرام ایک ایسی مکرم اور ممتاز ہستی پر گفتگو کریں گے، یعنی ان کا تذکرہ خیر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ سعادت بس ہمیں نصیب ہو جائے، کہ جو پہلی صدی ہجری سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ المشائخ، شجاع طریقت، متمکن اندر شریعت، بہت ہی بلند ہمت اور انتہائی باقدر شخصیت ناظرین، یعنی ایک ایسی شخصیت ناظرین کہ صوفیہ کرام میں پہلی صدی ہجری کے جو صوفیہ کرام ہیں، اکابر صوفیہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت فارس میں ہوئی، آپ کا اسم مبارک حبیب اور کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کو اجمی اس لیے کہا جاتا ہے ناظرین کہ آپ قرآن پاک کے بعض الفاظ درستگی سے ادا نہیں کر سکتے تھے، یعنی عربی نہیں جانتے تھے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں خود تو عربی ہوں، میں اجمی ہوں، لیکن میرا دل جو ہے وہ عربی ہے۔ آپ کا شمار اس وقت کے عظیم مشائخ میں ہوتا تھا ناظرین، اور آپ کی ابتدائی توبہ اور بیعت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے تھی، اور حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی دور میں ناظرین آپ کو پتہ ہے، تاریخ میں بتاتی ہے کہ بہت زیادہ امیر تھے، لیکن دنیاوی مشاغل میں بہت زیادہ مشغول تھے، اور اہل بصرہ کو آپ سود پر رقم دیا کرتے، یعنی سودی کاروبار کیا کرتے تھے۔ اور ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی مقروض پیسے لوٹا نہیں پاتا تھا تو آپ اس وقت تک ٹلتے نہیں تھے جب تک کہ آپ اپنی رقم لے کر اس سے واپس نہ لوٹیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں ناظرین ابتدا میں، اور وہ واقعہ ایسا ہے جو آپ کی زندگی کا ایک یو ٹرن ہے، جس میں آپ کی زندگی مکمل طور پہ تبدیل ہو کے رہ گئی تھی۔ قصہ یہ تھا کہ آپ چونکہ مقروضوں سے قرض وصول کرنے جاتے تھے اور اس وقت تک نہیں لوٹتے تھے جب تک کہ آپ قرض وصول نہ کر لیں۔ ایک مرتبہ ایک مقروض کے گھر پہ آپ گئے، موجود وہ نہیں تھا، اس کی بیوی موجود تھی۔ اس نے کہا اس وقت گھر میں دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک بھیڑ ہم نے کاٹی تھی، اس کا گوشت بھی ہم نے کھا لیا ہے، لیکن اس کی سری ہمارے پاس موجود ہے، آپ چاہیں تو یہ لے کے چلے جائیں۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ اس سری کو لے کے گھر پہ آئے اور اپنی بیگم کو دیا کہ اس کو پکا لو۔ اچھا، پکانے کے لیے لکڑیاں موجود نہیں تھیں، آٹا بھی ساتھ ساتھ موجود نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، میں سود کا جو مزید پیسہ ہے کسی سے لے کر اس سے یہ تمام چیزیں لے کر آتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں وہ لوٹے اور اس کے بعد یہ پکانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک سائل آپ کے دروازے پہ آیا، آ کر اس نے سوال کیا، آپ نے اس کو منع فرما دیا، یعنی منع فرما کے آپ نے اس کو واپس بھیج دیا کہ جی تو مجھ سے کچھ لے کر کیا امیر ہو جائے گا، لیکن ہم ضرور غریب ہو جائیں گے۔ لوٹا دیا اس کو۔ اب ہنڈیا پک چکی تھی، جیسی ہنڈیا نکالی گئی تو آپ کی بیگم نے چلا کر کہا کہ آ کے دیکھیں کہ معاملہ یہ ہے کہ یہ تو کچھ اور ہو چکا ہے، یعنی خون بن چکا ہے، اب کیا یہ خون ہم پئیں گے؟
بس یہ دیکھنا تھا اور سننا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی بیگم نے جملے ادا کیے کہ آپ کی اور کنجوسی کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ یہ جملہ ایسا تھا ناظرین کہ اس جملے نے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک تبدیلی میں پیدا کر دیا۔ اس وقت آپ نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد اپنی بیگم سے یہ کہا کہ گواہ رہنا کہ میں نے آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے۔ اچھا یہاں نہیں رکے، پھر اس کے بعد وہ نکلے اور یہ سوچ کے نکلے کہ جتنا بھی قرض ہے لوگوں کے پاس میں سب کو معاف کر دوں گا، سود معاف کر دوں گا۔ جیسے وہ راستے میں جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ جو بچے راستے میں کھیل رہے تھے انہوں نے پکار کے کہا کہ راستہ چھوڑ دو، کیونکہ اجمی آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے پیروں کی گرد کی وجہ سے ہم میں شمار ہو جائیں۔ یہ جملہ ایسا تھا ناظرین کہ ان کو کاٹ کے رکھ دیا اس جملے نے۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ میں توبہ کروں، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد سارا ماجرا بیان کیا۔ ظاہر نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے آپ پر نگاہ فرمائی، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک بار پھر توبہ کی، اور آپ کا دل مکمل طور پہ تبدیل ہو گیا۔ وہی حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ دیر پہلے تک سود خور تھے، سود پہ پیسہ لیتے تھے، اللہ کے مقرب بندوں میں ایسے شمار ہو گئے ناظرین کہ آپ دوبارہ پلٹے، اور جیسے ہی پلٹے تو اسی راستے سے پلٹے، اور آپ نے دیکھا کہ وہی بچے جو کھیل رہے تھے پہلے وہ پکار کے یہ کہتے تھے کہ راستہ چھوڑ دو، کہیں حبیب اجمی کی جو گرد ہے پیروں کی وہ ہمیں شمار نہ کر دے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے پکار کے یہ کہا کہ راستہ اس لیے چھوڑ دو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے، یعنی ہمارے پیروں کی گرد کی وجہ سے حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی نقصان پہنچے اور ہم گناہ گاروں میں شامل ہو جائیں۔ آئیے ناظرین بس یہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ یہ جو توبہ ہے یہ کتنی عظیم توبہ ہے، کتنی عظیم توبہ ہے، اور کتنی مقبول بارگاہ ہے کہ چند لمحوں پہلے آپ کچھ تھے اور چند لمحوں بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام عطا کر دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ جو حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، میں جب اس واقعے کو پڑھ رہا تھا تو دیکھیے کہ چند لمحوں پہلے کیا کیفیت ہے، چند لمحوں بعد کیا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ میرا خیال ہے یہیں سے آغاز کرتے ہیں بات کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ محترم جنید اقبال صاحب، ہم اللہ کا جس قدر بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا اعزاز عطا کیا۔ اس اعزاز کی بدولت ہمیں اللہ کے جو انعامات ملے ہیں ان کو کوئی بھی شمار میں لانے کی سکت نہیں رکھتا۔ بالکل ٹھیک بات۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ تو فرما دیا کہ یاد رکھنا میرے جو ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اس رب کریم نے ہم پر یہ عظیم احسان فرمایا ہے کہ ہمیں نماز کے اندر سورہ فاتحہ دی، اور سورہ فاتحہ کا تتمہ اپنے نیک بندوں پر کیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، بالکل ٹھیک، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔
پھر جب ہم نے قرآن سے سوال کیا کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے تو قرآن نے کہا کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین سبحان اللہ سبحان والصدیقین والشہداء والصالحین، اور ساتھ ہی کہا کہ حسن اولئک رفیقا۔ یہ کتنا اچھا ساتھ ہے، کیا بات ہے، سبحان کہ یہ کیسے ساتھی اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کو عطا کر دیے ہیں۔ تو اسی ضمن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہو کر دعا مانگ رہے ہیں کہ ادخلنی فی عبادک الصالحین، اے اللہ مجھے نیکوکاروں میں داخل فرما۔ ہم دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس کے بعد کہتے ہیں ادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ اب یہ جو قرآن کریم کا ایک اسلوب اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ملا ہے، وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں انسان جن سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ ہم کیا جانیں، ہم کیسے اندازہ لگائیں کہ ہمارے یہ لمحات جو اللہ کے نیک بندوں کا ذکر سننے میں صرف ہو رہے ہیں، ان کی اللہ کے ہاں کیا قدر و منزلت ہے۔ مولانا روم علیہ الرحمہ نے تو اس حقیقت کو یوں بیان کیا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ ایک لمحہ جو ہمیں اللہ کے ولی کی صحبت میسر آ جائے وہ 1000 سال بغیر نمود اور نمائش کے کی ہوئی عبادت سے بڑھ کر شمار ہوتی ہے۔ لیکن اس میں ایک بات جو بڑی اہم ہے، اس پہ کلام کرتے ہیں، بالکل آپ نے درست فرمایا پروفیسر صاحب، کہ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں سعادت صاحب آپ بھی اس میں اپنا انپٹ دیجئے کہ یہ جو زندگی کا اتنا بڑا یو ٹرن ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ ایک شعرہ یہ ہے کہ جی پورا بصرہ جو ہے وہ یہ پکار رہا ہے کہ جی آپ سود خور ہیں معاذ اللہ، بچے تک جو ہیں وہ جانتے ہیں، اور جب آپ گزر رہے ہیں تو آپ کے پیروں کی گرد سے بھی بچنا چاہتے ہیں۔ اس حد تک جو ہے آپ کا ایک منفی شعور تھا، اور وہی بات ہے کہ چند لمحے پہلے اللہ تعالیٰ نے دل کی کیفیت کو بدلا، اور چند لمحے جو ہیں وہ ولی کی بارگاہ ہیں، اور چند لمحے ولی کی نگاہیں ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ وہی بچے پہ پکار اٹھتے ہیں کہ آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جنید بھائی شکریہ آپ کا۔ آپ مجھے اجازت دیں کچھ تمہیدی کلمات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ روئے زمین پر اولیاء اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی جانشین ہوتے ہیں، بے شک اس میں کوئی دوسری اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علا کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ جہاں عام انسان موجود ہوں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علا ایسے بندے ضرور ظاہر فرماتا ہے جو اس کی قدرت کا مظہر ہو کر یہ یاد دلاتے ہیں کہ رب العالمین ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، انہیں دیکھ کر رب العالمین کی ذات یاد آ جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علا نے عالم ازل میں ہمارے مقدر کی ہیں، لیکن جس وقت بندہ اس دنیا میں آتا ہے تو بشری تقاضوں کی وجہ سے دنیاوی معاملات اس پر غالب آ جاتے ہیں، لیکن وہ شے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقتاً اس کے مقدر کر دی ہے، اس کو رب العالمین جل و علا جب ظاہر فرمانا چاہے، یعنی مخلوق کو جس کے وجود سے فائدہ رب العالمین نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، اگر اس کی پیدائش کے بعد کوئی بشری عارضہ اس کو لاحق ہو اور وہ اپنے حقیقی مقصد سے ہٹ جائے کچھ دیر کے لیے بشری تقاضے کی وجہ سے، تو رب العالمین ایسے اسباب ظاہر فرماتا ہے جو اس کو رب العالمین جل و علا کے ارادے کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا حبیب العجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی حالات میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں ہمیں لگتا ہے کہ دنیاوی معاملات کا غلبہ ہے آپ کی ذات پر، لیکن چونکہ عالم ازل میں ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا کہ ان کے وجود سے نفع دیا جائے گا لوگوں کو، اور ان کی روحانیت سے، ان کے علم سے، ان کی زبان سے، ان کے معاملات سے، اخلاق سے، ان کی توکل سے، ان کی رضا سے آگے چل کے دنیا فائدہ اٹھائے گی، نصیحت اور عبرت حاصل کرے گی، تو رب العالمین جل و علا نے وہ جو بشری تقاضوں کی وجہ سے ان پر دنیاوی معاملات کا غلبہ ہوا تھا، وہ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کی وجہ سے رب العالمین نے دور کر کے وہ جو حقیقی بات تھی اس کو ظاہر فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اب یہی وجہ ہے کہ توبہ جو آپ کی ہوئی وہ حضرت سیدنا خواجہ حسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر ہوئی۔ ٹھیک، اور میں ذرا اس دور کا آپ کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ تعارف کرواؤں، یہ اتنا بڑا دور تھا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے فوراً بعد جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، حضور کی اہل بیت کی صحبت اختیار کی تھی،
امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقاتیں کی تھیں. یہ تابعین کا دور تھا. تابعین کے دور کے ساتھ یعنی اتنی عظمت والا دور ہے کہ اس میں آپ کو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نظر آتے ہیں. علمی میدان آپ دیکھیں بالکل ٹھیک، تو وہیں آپ کو امام مالک بھی نظر آئیں گے، یہیں آپ کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی نظر آئیں گے، اور جید اکابر علماء اس دور کے محدثین مفسرین، یعنی پوری اس امت کا آپ جس کو کہہ لیں کہ قوام اور خلاصہ وہ اس دور میں ظاہر تھا. تابعین اور تبع تابعین کا دور متصل مطلب بالکل ایسے بالکل ٹھیک. اور اس میں دوسری طرف آپ صوفیاء کی طرف دیکھیں تو خواجہ حسن بصری، حضرت داؤد طائی، حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان بزرگوں میں حضرت حبیب العجمی جن کی زبان عجمی ہے، عربی پر مہارت نہیں، مادری زبان نہ ہونے کی وجہ سے اس میں ان کا قصور بھی کوئی جی 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 یعنی اس کو عیب نہیں کہا جا سکتا کہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے اور اس کو عربی نہیں آتی. اس کا جواب آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں دیا. جس وقت آپ سے کہا گیا کہ آپ عجمی ہیں، آپ کی حقیقی زبان تو عجم ہے، لیکن پھر قرآن عزیز کیسے سمجھ لیتے ہیں؟ جب آپ کے سامنے قرآن عزیز پڑھا جاتا ہے تو آپ مضطرب ہو جاتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں. یہ کیسے؟ فرمایا گو اگرچہ میری زبان وہ عجمی ہے لیکن میرا دل عربی ہے. جس وقت ہمارے محبوب کا خط یعنی قرآن عزیز تلاوت کیا جاتا ہے، ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے، تو ہمیں اپنے حبیب یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب وہ سمجھ آتی ہے. رب العالمین اپنی مہربانیاں کرتا ہے، ہمیں وہ سمجھا دیتا ہے. ٹھیک، بات آگے بڑھاتے ہیں پروفیسر صاحب. وہی سوال تشنا ہے ابھی تک، میں نے سوال جو میں نے پہلے فلوٹ کیا اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا کہ توبہ بنیادی طور پہ جو حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، میں سمجھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کتنا بڑی مطلب اس توبہ کا کتنا بڑا مقام ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ نے معاف کر دیا، ایک یہ کہ اللہ نے صرف معاف نہیں کیا، مقام ولایت عطا کر دی، اور ایک یہ کہ مقام ولایت ایسی عطا کر دی کہ بچوں تک کی مطلب سماعتوں میں یہ بات آ گئی یا ان کے قلب پہ اللہ تعالیٰ نے ودیت فرما دیا کہ اب جو آ رہے ہیں وہ نہیں ہیں. چند ہی لمحوں کی بات ہے، ذرا اس پہ تھوڑا سا کلام فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ اس طرح کی جو توبہ ہوتی ہے جس کو توبہ نصوح، توبہ تو نصوح کہا گیا ہے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اس طرح کی جو توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ان پر اتنا کرم ہوتا ہے، اتنا احسان ہوتا ہے کہ ان کے 100 سال کے بھی اگر گناہ ہوں وہ اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے. جب وہ نیکیوں میں بدلتا ہے تو اس کا درجات بلند ہوتے ہیں. جب درجات بلند ہوتے ہیں وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے. تو حدیث قدسی ہے کہ جو میرا حبیب بنتا ہے، میرا محبوب بنتا ہے، اللہ اس کا پھر کائنات میں اعلان کرواتا ہے، فرشتوں میں، زمین پر، کہ یہ میرا حبیب ہے، میرا محبوب ہے، میں ان سے پیار کرتا ہوں، تم بھی ان سے پیار کرو. وہ جو پیار القاء ہوا مخلوق میں وہ ان معصوم بچوں کے دلوں میں بھی آیا، اور ان کے دلوں سے وہ آواز نکلی کہ آپ بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ جاؤ کہ اس وقت حبیب عجمی آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاؤں کی گرد اس کے اوپر پڑے اور ہم بے ادبوں میں شمار ہو جائیں. یہ اللہ کا اہتمام ہے، اللہ کا انتظام ہے. اور اسی آیت پاک، یہ جو آیت پاک میں نے تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم حدیث پاک سے بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ کیسے درجات ملتے ہیں. کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا. اللہ کریم فرمائیں گے کہ اس کو اس کے گناہ یاد کرواؤ، اس کے گناہ گنوائے جائیں گے. اب وہ کہے گا کہ میں تو مارا گیا، لیکن جو گناہ گنوائے جائیں گے اور اس کے بعد فرمایا جائے گا کہ اس کے جتنے گناہ ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دو. یہ ہے اولیاء اللہ کا مقام کہ جب اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی جاتی ہے تو کیا انعام آتا ہے. پھر وہ سوچے گا اور پھر کہہ بھی اٹھے گا کہ میرے تو ابھی اور بھی گناہ رہتے ہیں. جب انعام دیکھے گا نا کہ اتنا مجھ کو انعام ملا تو بڑے بڑے گناہ ذکر نہیں ہوں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی فرماتے ہیں کہ جب یہ بیان کیا کہ وہ کہے گا کہ میرے تو اور بھی گناہ رہتے ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، اتنا ہنسے کہ آپ کے دانت مبارک بھی ظاہر ہوئے کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ مجھ کو اور بھی انعام ملے. تو یہ انعام ملتا ہے کہ جب سچی توبہ ہو، دل میں کائنات کو نکال دیا جائے، دنیا و ما فیہا کو، اور اللہ کو بسا لیا جائے. یہ کام کیا حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی نے. پھر ایسے پلٹے کہ ساری زندگی دنیا کی طرف نگاہ نہیں. اچھا ایک بات ذرا سے اس میں بتائیے کہ خاندانی تعارف آپ کا کیا ملتا ہے؟
آپ کا ایک خاندانی جو ہے وہ آپ کے بزرگ جو تھے والد گرامی وہ بھی ایک کامل بزرگ تھے، ٹھیک ہے نا، اور ان کی جو صحبت تھی جیسا کہ ذکر کیا کہ آپ بھی بیعت ہیں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی جنہوں نے 130 صحابہ سے فیض حاصل کیا، ٹھیک، اور خلافت بھی عطا کی تھی نا آپ کو، جی ان سے خلافت بھی ہے، یہ ظاہری خلافت ان سے ہے، آپ کو روحی خلافت بھی ملی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت مولا علی مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو روحی خلافت بھی آپ کو حاصل تھی، یہ آپ کا روحانی مقام ہے۔ اور کیونکہ جیسا کہ محترم شاہ صاحب نے بتا دیا کہ وہ ماحول ہی ایسا تھا جس میں علم تھا، تقویٰ تھا، مجاہدہ تھا، ریاضت تھی، اس ماحول کے اندر پھر آپ کی جو تربیت حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی ہے کہ آپ کو پھر آسمان کا ستارہ ایک چمکتا ہوا ایسا بنا دیا کہ آج بھی اس سے ہم روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کا قلب عربی تھا، وہ ایسا کیوں ہوا، کیسے ہوا کہ ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا دل عربی ہو جائے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن دل پر نازل ہوا، قرآن دل پر نازل ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر پر اترا، اور آپ کے قلب اطہر سے اس قرآن کی روشنی کائنات میں پھیلی، جس نے اپنے قلب کو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا، آئینہ کی طرح، جس طرح آئینہ کے سامنے انسان جاتا ہے تو وہ روشن ہو جاتا ہے، تو جس کا قلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ قلب عربی بن جاتا ہے۔ واہ سبحان اللہ جی، بالکل ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروفیسر صاحب آپ بتائیے کہ اب یہ جو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم اور تربیت ہے، ظاہر اس ایک بہت بڑا کردار اس میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، تو میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑا سا کلام کریں۔ بلا شبہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین کے سرخیل ہیں، اور آپ کی حیات طیبہ میں پہلا پھول توبہ کا آپ نے جس طرح بار بار توجہ دلائی کہ جس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا گویا اس نے کیا ہی نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر بھی جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، ایک آدمی ابھی ایک لمحے میں 1000 سال کا گناہ گار ہے، لیکن جو ہی اس نے توبہ میں قدم رکھا تو اللہ فرماتا ہے میں اس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہوں۔ تو سیدنا حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ کا بعد میں پھر ایک ایک قدم قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اپنے اندر بے شمار دروس اور اسباق لیے ہوئے ہے۔ اب ان میں سے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آپ نے سچائی کو، کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات لاتا ہے۔ حجاج بن یوسف نے اپنے کرندے بھیجے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے لائے۔ اب جب وہاں وہ پہنچے ان کو علم ہوا تو وہ بھاگ کر حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت گاہ میں آ گئے جی۔ اب حجاج بن یوسف کے آدمی وہاں پہنچے اور حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ یہاں حسن بصری ہیں، آپ نے فرمایا ہے صحیح۔ اب وہ لوگ گئے، انہوں نے گھر کے کونے کونے کو تلاش کیا، نہیں ملے، پھر آئے،
کہا کہ تم کہتے تھے یہاں، کہا میں نے خود انہیں اندر دیکھا ہے جاتے ہوئے، اندر ہیں، وہ پھر گئے، لیکن جب پوری طرح کوشش کے باوجود ان کو نہ مل سکے واپس نامراد ہو کر چلے گئے۔ اب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ باہر آئے اور فرمانے لگے، اجمی اچھے میرے مرید ہو، آج مجھے مروانے لگے تھے؟ صحیح بات ہے۔ فرمایا جو اس موقع پر حبیب اجمی نے الفاظ سے کیا زبان جملے، نکالا واہ واہ، کہ اگر میں جھوٹ بولتا تو ہم دونوں گرفتار ہو جاتے، ہم دونوں پکڑے جاتے ہیں۔ یہ سچائی کی برکت تھی، یہ سچائی کی برکت ہے۔ یہ حبیب یمنی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو آقا علیہ السلام کی اس تعلیم کا متوالا بنا رہے ہیں واہ واہ، کہ صدق و متانت سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا، جو معاشرہ جھوٹ کو فروغ دے اور پھر اولیاء اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کرے اور ان کے ساتھ محبت نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ آگے جب ہم توکل کی بات کرتے ہیں تو ہم حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ میں دیکھتے ہیں کہ ایک وقت تو وہ تھا کہ کاروبار کر رہے تھے اللہ سے جنگ والا، اب ایک دم پاسا پلٹا اور اللہ کی محبت میں کس مقام پر آئے۔ گھر میں جب فاقہ کشی ہونے لگی تو بیوی نے کہا کہ آپ حالات کو دیکھ رہے ہیں، جائیے مزدوری کر لیجئے۔ فرمان لگے ٹھیک ہے، آج کے بعد ہم مزدوری پہ جائیں گے۔ اور جب مزدوری پر گئے تو سارا دن اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ اب شام کو جب خالی لوٹے اور بیوی نے کہا کہ کیا کما کر لائے ہو، کہنے لگے کہ جس کی مزدوری کی ہے وہ بڑا کریم ہے، بڑا سخی ہے، بڑا نوازنے والا ہے، وہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ تم مزدوری کیے جاؤ، 10 دن بعد تمہیں اجرت مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ اپنے کام پر جاتے رہے، لیکن 10 دن کے بعد جب آئے اور گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ طرح طرح کے کھانے پک رہے ہیں۔ فرمانے لگے کہ یہ کیا، یہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ جس کے ہاں تم مزدوری کرتے ہو انہوں نے یہ بھجوایا ہے، 3000 درہم نقد بھی بھجوائے ہیں، یہ کھانے پینے کا سامان بھی بھجوایا ہے، اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ حبیب تم بہت عمدہ مزدوری کر رہے ہو۔ واہ 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 واہ۔ لیکن اس میں ایک نقطہ جو میں چاہتا ہوں اس کی تھوڑا سا کلیرٹی اس میں آ جائے، ایک جملے میں پھر بات آگے بڑھاتے ہیں، کہ وہ تو حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہاں عام آدمی پھر اس تصور میں نہ پڑ جائے کہ میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، اس نے تو اسی طرح سے انتظامات کرنے ہیں، محنت کرنی ہے، ایسا ہی ہے۔ پہلے اپنے اندر توبہ کا وہ انداز لائیں اور پھر اس کے بعد اپنے قلب و ضمیر کو اس طرح روشن کرے کہ ایک ہاتھ میں شریعت ہو، ایک میں طریقت ہو۔ اس انداز سے جو بھی حضور غوث پاک اونٹ کے گھٹنے کو رسی سے باندھ کر توکل کرے، بات یہ ایسا ہی ہے نا جی؟ جی یہ تو ظاہر ہے کہ پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو پھر اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ تو اللہ کی ذات پر توکل اس انداز میں کہ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہوا اللہ اس کا ہوا، ٹھیک، پھر جس کا اللہ ہو جائے اس کو کس چیز؟ کیا بات ہے صاحبزادہ صاحب، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا، اب چونکہ توکل کی بھی بات آ گئی اور اس میں ایک واقعہ میں نے بھی بیان کر دیا، ایک واقعہ جو ہے وہ حضرت صاحب نے بیان کر دیا، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس پہلو پہ بھی بات ہو کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کیا تھی۔ اور ویسے تعلیمات تو نظر آ رہی ہیں نا کہ سچائی بھی نظر آ رہی ہے، توکل بھی نظر آ رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں ان ڈیپتھ جا کر تھوڑا سا اس پہ گفتگو ہو کہ ایکچولی پیغامات آپ کے کیا ہیں۔ سیدنا حبیب العجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً ساری زندگی ہی ہمارے لیے نصیحت اور پیغام سے عبارت ہے، یعنی آپ ان کی حیات کے جتنے واقعات پڑھیں، ہر واقعہ کے ضمن میں آپ کو کوئی نہ کوئی نصیحت نظر آئے گی۔ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری کے ساتھ چونکہ بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے آپ کی حیات کے اکثر واقعات، آپ کے پیغامات، آپ کے ارشادات وہ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے، یعنی ان کے سامنے انہوں نے بیان کیے ہیں اور وہی آگے روایت کیے گئے۔ جس وقت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا پار کرنا چاہتے تھے، لیکن ایک کشتی کا انتظار کر رہے تھے کہ کشتی آئے، میں اس پر سوار ہو کے دریا کے دوسری طرف چلا جاؤں، تو سیدنا حبیب العجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھ کر پوچھ لیا، فرمایا حسن آپ خیریت سے ہیں، یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں چونکہ مرشد ہیں، فرمایا میں دریا پار کرنا چاہتا ہوں۔ بات کوئی نہیں کی، صرف خاموشی کے ساتھ چلے اور دریا کے اوپر چلتے چلتے دریا پار چلے گئے، اور وہاں جا کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اے شیخ، آپ اپنے دل سے بغض بھی نکالیے، حب دنیا بھی نکالیے، دنیا کی محبت بھول جائیے،
اور یہ جو بشری تقاضوں کے مطابق بسا اوقات کسی کے لیے بغض اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے، کوئی نفرت بندہ کرنے لگتا ہے کسی سے، اس کو بھی نکالیے، اللہ پر اعتماد کر کے قدم آگے بڑھائیے، انشاءاللہ العزیز آپ بھی اسی طرح پانی پر چل لیں گے۔ اب یہ ہے سیدنا خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت۔ یہاں یہ واقعہ بیان کرنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ شاید حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ تو خواجہ حسن بصری کے ہاتھ پر کی، لیکن جو مرتبہ مقام اللہ نے عطا فرمایا وہ خواجہ حسن بصری سے بڑھ کر تھا، یہ بالکل بات نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جن کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے وہ اپنا مرتبہ رکھتے ہیں، اپنا مقام رکھتے ہیں، لیکن صوفیاء کا جو آپسی کلام ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ دنیا کو بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ اسباق کیا ہیں ہماری زندگی سے تمہارے لیے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں میں جو گفتگو کر رہا ہوں، یہ واقعات عرض کر رہا ہوں، آپ کو بھی معلوم ہے، خان صاحب کو بھی معلوم ہے، ڈاکٹر صاحب کو بھی معلوم ہے، لیکن وہ واقعات عرض کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ان کو سنائے جائیں یا ساتھ والوں کو سنائے جائیں، بلکہ عوام کے لیے ہیں، ناظرین کے لیے، کہ وہ یہاں سے نصیحت حاصل کریں۔ بے نہیں اسی طرح خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے مخاطب ہی نہیں کہ کوئی بندہ یہ درجہ نکالے، یہ نتیجہ نکالے کہ شاید ان کے قلب میں کوئی بغض تھا، کوئی حب دنیا تھی، جس وجہ سے حضرت حبیب نے ان کو نصیحت کی۔ یہ نصیحت ان کو نہیں بلکہ ہمیں تھی، اور آپ یہی فرمانا چاہ رہے ہیں جس وقت تمہارا اللہ پر اعتماد ہوگا، حب دنیا بھی جاتی رہے گی، دنیا کی محبت بھی بھول جاؤ گے، نفرت بھی جاتی رہے گی، اور زندگی تمہاری اتنی سہل ہو جائے گی، اتنی سہل ہو جائے گی کہ قدرت زمین تو زمین رہے گی، پانی کو بھی تمہارے لیے آسان کر دے گی، تم اس پر بھی چلنا چاہو تو چل سکتے ہو۔ اسی طرح آپ کی حیات طیبہ میں بہت سارے واقعات آپ دیکھیے، عند اللہ ان کا مقام مرتبہ، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شخصیت سے ظاہر فرمایا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا حبیب العجمی کی خانقاہ سے جس وقت خواجہ حسن بصری کا گزر ہوا تو اقامت کیا کہ نماز مغرب شروع ہو چکی تھی، تو حضرت خواجہ حسن بصری نے اس خیال سے ان کی اقتداء میں ابھی نماز نہیں پڑھی، یہ ابتدائی مرحلہ تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ شاید ساری زندگی اسی طرح گزر گئی کہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا تھا، یہ ابتدائی مرحلہ تھا کہ ابھی تلفظ درست نہ ہوا، تو اس وجہ سے حضرت خواجہ حسن بصری نے ان کی اقتداء میں نماز نہ پڑھی۔ رات جس وقت آرام کیا تو خواب میں تجلی الہی ظاہر ہوئی۔ تجلی الہی، اس کو ذات کا دیدار نہیں کہا جا سکتا، اس میں رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک تیری رضا چاہتا ہوں، بتا کیسے عطا ہوگی؟ فرمایا اے حسن آپ نے ہماری رضا پائی تو ہے لیکن اس کی کما حق ہو قدر نہیں کی۔ مالک کیسے قدر نہیں کی؟ فرمایا اس لیے کہ آپ نے حبیب کے ظاہری تلفظ کو دیکھا ہے لیکن اس کی صحت نیت کو نہیں دیکھا اور اس کی عبادت کے درجے کو نہیں دیکھا۔ اگر آپ ان کی صحت نیت اور ان کی عبادت کے درجے کا خیال کر کے نماز پڑھ لیتے تو ان کی اقتداء میں یہ عبادت ایسی ہوتی جو معتبر بھی سمجھی جاتی اور ہماری رضا کا آپ کے لیے اعلان بھی سمجھی جاتی۔ کیا بات ہے! اب یہ ہے حضرت سیدنا حبیب العجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام مرتبہ جو رب العالمین جل وعلا خواجہ حسن بصری کو الہام فرما رہا ہے صدق نیت کی وجہ سے۔ تو حضرت حبیب اجمی کا یہ جو کردار ہے، مطلب یہ کہ نیت کا صفا بھی ضروری ہے اس لائن میں، اور اس میدان میں جب تک نیت صاف نہیں ہوتی، اخلاص نہیں آتا تو رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ سے اچھا یہ بات وہی ہو گئی نا کہ ایکچولی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ انفورسین قسم کی تعلیمات ہیں جی، جو جس پر عمل پیرا ہو کر کرامات کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ذکر تو آپ نے کرامات کا کیا لیکن اس کے پیچھے اگر وہی بات ہے پردہ ہٹا کے دیکھیں تو وہ تعلیمات ہیں کہ جس کو اپنا کر آپ نے اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچا دیا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
ابھی بتائیے پروفیسر صاحب کہ ایک تو بات یہ ہو گئی کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ظاہر اس کا ذکر آیا. میں ایک اور بات سمجھنا چاہ رہا ہوں اس میں، اور وہ یہ ہے کہ جو کرامات کے حوالے سے ان کی گفتگو ہوتی ہے اس میں کئی کرامات کا ظہور آپ کے ساتھ ہوا ہے. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس پہ فوکس ہو کے مزید اس پہ گفتگو کی جائے. جی، اولیاء کرام ظاہری حیات میں ہوں یا وصال کر جائیں، یہ سراپا نفع مند ہوتے ہیں مخلوق کے لیے، اور ان کی کرامات اگر جو ظہور ہوتی ہیں وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتی، وہ مخلوق کے نفع کے لیے، فائدہ کے لیے ہوتی. ٹھیک ہے. اور اس معاملے میں حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ممتاز نظر آتے ہیں. آپ کے شیخ جن کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ کے ہاں تشریف لائے ہوئے تھے. دونوں بیٹھے ہیں، دونوں روزہ سے ہیں. شام کا وقت ہو جاتا ہے افطار کا، کھانا تیار کیا، سامنے رکھ دیا. سائل آیا، آواز لگائی، سارے کا سارا کھانا اٹھا کر سائل کو دے دیا. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی روزہ افطار کرنا تھا، آدھا دے دیتے آدھا رکھ لیتے. آپ نے ایک تو یہ فرمایا کہ شیخ جو اس کا ثواب ملا ہے وہ تو میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. اللہ اکبر، کیسی سخاوت ہے. اچھا ایک بات قطع کلام کی بات، ایک اور واقعہ اسی سے ملتا جلتا تھوڑا سا میں مکمل کر لوں اسی کو. جی جی پلیز 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 پلیز. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ ابھی چند لمحے باقی تھے افطار میں کہ دروازے پہ دستک ہوئی، آپ باہر تشریف لے گئے تو ایک شخص کھڑا ہے نوجوان، اس کے سر پر تھال ہے کھانے کا اور 500 درہم اس کے پاس ہیں، اور آ کر پیغام یہ دیتا ہے کہ حضور آپ یہ مجھ سے قبول فرمائیں کہ میرے جو مالک ہے اس نے یہ بھیجا ہے. اور وہ کہتے تھے کہ خواجہ حسن بصری وہ شخصیت ہیں کہ جو کسی سے نذرانہ قبول نہیں کرتے، تو آپ ان کے مرید ہیں، آپ ان کو راضی کریں، ان کو منوائیں، کیونکہ میرے مالک نے یہ شرط رکھی ہے کہ اگر خواجہ حسن بصری یہ ہدیہ قبول کر لے تو میں تجھ کو آزاد کر دوں گا. تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ساری چیزیں، وہ کھانا شیخ کے سامنے رکھا، 500 درہم غرباء میں تقسیم کیے، مالک نے اس غلام کو آزاد کیا، اور سیر ہو کر دونوں شیخ نے کھانا بھی کھا لیا. تو یہ نفع مند تعلیمات ہیں اولیاء کرام کی، صوفیاء کرام کی، بظاہر نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن ان کے اندر کئی حکمتیں ہوتی ہیں، ظاہری فائدے بھی ہوتے ہیں، روحانی فائدے بھی ہوتے ہیں. تو شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فیضان کہ آپ نے توکل میں کمال حاصل کیا، رضا کے مقام پہ پہنچے، اور اس کے ساتھ ساتھ مخلوق کے لیے اتنا نفع مند کہ آپ ادھار لے کر بھی لوگوں میں قحط کے ماحول میں تقسیم فرمایا کرتے تھے. اللہ ان کو غیب سے مدد کر دیا کرتا تھا. توکل کامل ہو تو غیب سے ہر طرح کی مدد اللہ. کیا بات. مجھے توکل کے حوالے سے وہی آپ کی بات مکمل ہوئی، مجھے وہ واقعہ یاد آیا کہ آپ کی زوجہ جو ہیں وہ آٹا پکا رہی تھی، تو اس وقت آپ گھر میں موجود تھے، تو آگ لینے کے لیے برابر وہ گئیں پڑوس میں. تو جب وہ واپس لوٹیں تو اس دوران ایک سائل آپ کے دروازے پہ آ گیا، تو آپ نے اٹھا کر اس سائل کو سب کچھ دے دیا. اب ظاہر زوجہ نے آ کے پوچھا کہ بھائی وہ کہاں گیا سب کچھ؟ فرمایا کہ وہ سائل آیا تھا، وہ لے کے چلا گیا. اچھا جی اب ہمارے پاس تو کھانے کو اس وقت کچھ نہیں، اب ہم کیا کریں؟ فرمایا کوئی بات نہیں. مطلب اگلے چند لمحوں کے اندر جو ہے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو ہے وہ سالن اور روٹیاں اور ساری چیزیں گوشت کی صورت میں عطا ہو جاتی ہیں. تو آپ نے فرمایا کتنا خوبصورت سودا ہے، اور کتنی جلدی جو ہے اس کا نفع مل گیا. تو اب بات وہ یہ تعلیم بھی ہو گئی اور کرامت بھی آ گئی، کرامت بھی ہوئی اور لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا. اسی طرح جب قحط کے ماحول میں آپ نے باقاعدہ ایک مرتبہ قرض لیا، اور قرض لے کر لوگوں میں آٹا تقسیم کیا. قرض بہت زیادہ لے لیا تھا. اب لوگ جب آتے آپ کے پاس اپنی رقم واپس لینے کے لیے، اللہ نے کیا آپ کی مدد فرمائی. آپ نے ایک تھیلی آپ نے سرانے رکھی ہوئی تھی، جو بھی قرض خواہ آتا اسی میں سے اس کو درہم نکال کے دے دیتے، یہاں تک کہ تمام کا قرض بھی اتر گیا، تھیلی پھر بری کی بری رہ گئی. جب اللہ کی راہ میں انسان خرچ کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ کم نہیں ہوتا، وہ زیادہ ہوتا ہے. کیا بات. اچھا اس معاملے میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کردار ہے، آپ دیکھیے جس وقت آپ پلٹے ہیں تو جتنی بھی رقم آپ کی مقروضوں پر نکلتی تھی، آپ نے وہ رقم جو اصل لی، سود چھوڑا، پھر اپنی جو رقم تھی وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، اور آپ کا پھر کام یہی ہو گیا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. بس آخر میں چونکہ شارٹ کامنٹ، وقت بہت کم ہے، دو جملوں میں. جی اصل میں جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو وہ اس کی مخلوق کے لیے سراپا مفید ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے.
اب حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا آغاز ہم دیکھتے ہیں اور پھر ان کے جب انجام پر نظر ڈالتے ہیں اور ہر طرف اللہ کی رحمت کے چشمے پھوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں, وہاں پر ایک آدمی کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے اس کے جرم کی وجہ سے. آپ صرف وہاں سے گزرے ہیں, دیکھا ہے اس کو, اس کے بعد اس کو دیکھا گیا کہ وہ جنت میں آرام کر رہا ہے. پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ جب مجھے انہوں نے تختہ دار پر چڑھایا تو وہاں سے حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا تھا اور انہوں نے میرے لیے کلمہ خیر کہہ دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے یہ ولی نہ تو اپنی قدر و منزلت بڑھانے کے لیے باتیں کرتے ہیں, نہ اپنی شان دکھانے کے لیے, بلکہ یہ زمین پر اللہ کے نمائندے اس طرح بن کر چلتے ہیں کہ ان کی زندگی کا ایک ایک قدم اس کی مخلوق کے لیے رہنما بن جاتا ہے. بالکل, بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, آپ تشریف لائے. ناظرین کرام, آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب اور پتے کی پتھری کا علاج آج آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اگر کسی کے پتے میں پتھری ہو ناظرین تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 141 بار پڑھ کر آب زمزم پر دم کر کے مریض کو پلائیں. اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیں, انشاءاللہ بہت جلد اس مرض سے شفا مل جائے گی. حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے ناظرین کہ رضائے الہی صرف اور صرف اسی دل میں موجزن ہو سکتی ہے جو دل منافقت سے پاک ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.